السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ سامعین محترم،
اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو، آج دا اے درس قرآن جو سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام دی سیرت دے عنوان نال انعقاد پذیر ہے۔ میں قرآن و سنت دا ادنا جہا طالب علم ہون دی حیثیت نال تواڈی خدمت وچ سیرت ابراہیم علیہ السلام دے دو پہلو تواڈے گوش گزار کرنا چاہاں گا۔ ایک پہلو یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ، نظریہ اور اللہ دے متعلق انہاں دا ایمان اور اللہ دے متعلق انہاں دا عقیدہ کیے، اور دوسری بات اس مختصر وقت کے اندر تواڈے سامنے اے رکھنا چاہاں گا کہ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے اللہ دی توحید دی خاطر، رب دے دین دی خاطر کس قسم دیاں قربانیاں اور کس قسم دے امتحانات وچوں گزرے اور قربانیاں دیتیاں، سب کچھ برداشت کیتا، مگر اللہ وحدہ لا شریک دی توحید وچ فرق نہیں آن دیتا۔ اے عنوان بیان کرن دا مقصد ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نو کائنات دے لوگاں واسطے اسوہ حسنہ قرار دیتا ہے، سمیت اپنے آخری پیغمبر ساڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سب واسطے رب نے عقیدہ ابراہیم نو، نظریہ ابراہیم نو نمونہ قرار دیتا ہے، اور مطالبہ یہ کیتا ہے کہ اے دنیا جہان دے لوگو، اپنے نظریات اور اپنے عقائد اونج دے بناؤ جس طرح دے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام دے سن۔ انشاءاللہ اس مختصر وقت دے اندر اساں اللہ دے قرآن وچوں یہی ویکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دا کردار کی سی، انہاں دے عقائد و نظریات کی سن، اور اللہ دی خاطر انہاں دیاں قربانیاں کی سن، اور یہ سارا کچھ بیان کرن اور سنن تو بعد اسی اللہ کو دعا کو ہاں کہ اللہ سانو بھی اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے تے چل دیا ہویا ابراہیمی بنن دی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ میرے رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو ابراہیمی قرار دیتا ہے، اور آپ علیہ السلام دے منن والیاں نو بھی رب نے ابراہیمی آکھے ہے۔ اس واسطے ابراہیمی عقیدہ، ابراہیمی نظریہ اپنا کے اپنے آپ نو ابراہیمی کہلوانا ہے امت مسلمہ دا حق ہے۔ آکھو گے کتھے لکھے ہے؟ قرآن اچ لکھے ہے۔ میں قرآن
رب دا تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ اللہ مینوں اور تانوں قرآن دی صحیح معنی اج سمجھ عطا فرما دے۔ ایک چھوٹی جی درخواست میں تواڈے سامنے کرنا چاہنا، جے تسی غصہ نہ کرو اور اپنی توہین نہ سمجھو تے جڑے دیواراں نال لگ کے بیٹھے ہو کرسیاں والیاں سمیت اگے اگے آ جاؤ، کرسیاں سمیت اگے آ جاؤ، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اور جڑے پیچھے بیٹھے ہو بھی اگے آ جاؤ تاکہ اکٹھے ہو کے بیٹھ جاؤ تے مینوں بھی پتہ لگے میں تانوں کچھ سنانا ہے۔ ویسے بھی کٹھیاں دی ماشاءاللہ پاور زیادہ ہوندی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ رب نے قرآن دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے بارے بیان کیتا ہے۔ یہودیاں آکھیا اسی ابراہیمیاں، عیسائیاں آکھیا اسی ابراہیمیاں، مکے دے مشرکاں آکھیا اسی ابراہیمیاں، تے میرے رب نے سب دی تردید کر کے دسیا ہے کہ ابراہیمی کون نے۔ مولا فرماندے نے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ۔ رب نے اعلان کر دیتا ہے، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ دنیا جہان دے لوگو ایک گل یاد رکھ لو، سن لو، ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں سن، ابراہیم علیہ السلام عیسائی بھی نہیں سن۔ اور اے مشرکین مکہ تسی آندے ہو کہ اسی ابراہیمیاں، ساڈے نظریات اور عقائد تے ابراہیم علیہ السلام سن۔ میں رب اعلان کر کے کہنا وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں سن، ابراہیم علیہ السلام عیسائی بھی نہیں سن، ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں سن۔ اللہ پھر ابراہیم علیہ السلام کون سن اور اج دے دور دے اندر ابراہیمی کہلوان دا کون حقدار ہے؟ تے میرے رب نے اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام دے قریب تر او لوگ نے، ابراہیمی کہلوان دے حقدار او لوگ نے۔ ابراہیمی کہلوانا انہاں دا حق ہے جڑے ابراہیم علیہ السلام دے تابع دار بن گئے، جڑے ابراہیم علیہ السلام دے پیروکار بن گئے۔ رباؤ تے گزر چکے ابراہیم علیہ السلام نال، انہاں دا وقت، انہاں دا عہد گزر چکے ہے۔ اللہ ساڈے دور دے اندر ابراہیمی کون کہلوائے گا؟ یہودی بھی ابراہیمی اپنے آپ نو آندے نے، عیسائی بھی اپنے آپ نو ابراہیمی آندے نے، بتاں دے پجاری، اللہ تیرے نال شرک کرن والے بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہندے نے۔ ربا تو دسنا کہ آج دے دور وچ ابراہیمی کون ہے؟ فرمایا وَهَذَا النَّبِيُّ۔ اللہ نے لفظ ہاذا استعمال کر کے اشارہ کیتا تے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ فرمایا وَهَذَا النَّبِيُّ، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، آخری محبوب نبی آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی کہلوان دے زیادہ حقدار نے۔ اگر حق رکھ دینے تے صرف میرے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی حق رکھ دینے ابراہیمی کہلوان دا، اور میرے آخری پیغمبر دے اوپر ایمان لے آن والے، میرے آخری پیغمبر نو منن والے، میرے آخری پیغمبر دی اتباع کرن والے، میرے آخری پیغمبر دی پیروی کرن والے، میرے آخری پیغمبر دے طریقے تے چلن والے، میرے آخری پیغمبر دے نظریے نو منن والے، میرے آخری پیغمبر دے عقیدے تے چلن والے، اے
یہی لوگ ابراہیمی نے، یہی ابراہیمی کہلوان دے حقدار نے۔ اللہ وجہ کیے فرمایا جیڑا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام دا او یہودیاں دا نہیں، جیڑا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام دا او عیسائیاں دا نہیں، جیڑا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام دا او مکے دے مشرکاں دا نہیں، جیڑا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام دا او ابو جہل دا ابو لہب دا نہیں، جیڑا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام دا او ہوئی عقیدہ میرے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا، جیڑا نظریہ ابراہیم علیہ السلام دا او ہی نظریہ میرے آخری پیغمبر دا، جو کردار اللہ دی توحید دی خاطر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا او ہوئی کردار میرے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم، اور او ہوئی کردار میرے پیغمبر دے صحابہ دا، او ہوئی نظریہ میرے نبی دے منن والیاں دا، او ہوئی عقیدہ میرے پیغمبر دے پیروکاراں دا۔ اس واسطے اج دے دور دے اندر کہ جس دور وچ قرآن نازل ہو رہا ہے، جس دور دے اندر نبوت دا سلسلہ ختم ہونو جا رہا ہے، جس دور دے اندر کتاباں دا تسلسل ختم ہونو جا رہا ہے، جس دور دے اندر امتہ دا تسلسل ختم ہونو جا رہا ہے اور قیامت قریب آ رہی ہے، اس دور دے اندر میں اعلان کر کے کہنا اگر کوئی ابراہیمی ہے حضرت محمد الرسول اللہ نے اور اونا دے منن والے اور اونا دے پیروکار ہی اپنے آپ ابراہیمی کہلوان دے حقدار نے۔ کیوں جی؟ اس آیت تو پتا چلے نا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کون نے؟ ابراہیمی، سارے بولو ابراہیمی۔ میرے پیغمبر دے پیروکار بھی بولو سارے کون نے؟ ابراہیمی۔ عقیدہ نظریہ ساری امت مسلمہ دا جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام دے منن والے نے وہی ہے جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نظریہ ہے، جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ ہے، وہی کردار رب دی توحید دے بارے امت مسلمہ دے جڑا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے۔ اور اگر میرے نبی دے منن والیاں وچوں کسے دا نظریہ ابراہیم علیہ السلام دے نظریے دے خلاف ہے، کسے دا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام دے عقیدے دے خلاف ہے، کسے دی توحید ابراہیم علیہ السلام دی توحید دے خلاف ہے، کسے دا کردار توحید دے بارے ابراہیم علیہ السلام دے کردار دے الٹے تے انہوں اپنا فکر کرنا چاہیے، انہوں اپنے آپ تے غور کرنا چاہیے۔ او ابراہیمی بھی نہیں، او محمدی بھی نہیں، او امت مسلمہ وچوں بھی نہیں جے۔ آؤ ذرا سنو رب دا قرآن کی اعلان کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دا نظریہ کیے، ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ کیے جیڑا انہوں نے اپنی امت دے سامنے اور ساری دنیا دے لوگاں دے سامنے پیش فرما دیتا ہے۔ آؤ ذرا او نظریہ او عقیدہ رب دے قرآن وچوں ذرا سماعت فرما لو۔ کئی مقامات اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کیتا ہے، میں چند ایک مقام تواڈے گوش گزار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا عقیدہ اپنا نظریہ بیان پہ کرتے ہیں کہ میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پارہ 17 سورۃ انبیاء ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ذرا عقیدہ
سنیا جے ابراہیم علیہ السلام دا نظریہ سنیا جے اللہ فرماندے نے اذ قال لابیہ وقومہ ایک مقام تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم دے لوگ بھی بیٹھے نے اور انہاں دے سگے باپ آزر وہ بھی مشرک نے اور بت بنان والے نے وہ بھی اس مقام تے بیٹھے نے ایک چرائے دے اندر ساری قوم کٹھی ہوئی ہے تے باپ بھی ابراہیم علیہ السلام دا اتھے موجود ہے اور ساری قوم دے بڑے بڑے سرغنے بھی اتھے موجود نے ابراہیم علیہ السلام اتھے چلے جاندے نے تے جا کے اپنی قوم نو واز کرتے نے اپنے باپ نو واز کرتے نے تے واز کی کرتے نے ذرا سننا اور ایتھے ذرا ایک اور بھی نتارہ ذرا کر لینا کئی لوگ آندے نے اے جی اہل حدیث تے بتاں والیاں آیتاں اج دے ساڈے جناب پیراں تے فٹ کردے نے اے اج دے مسلماناں تے بتاں والیاں آیتاں فٹ کردے نے ذرا سنیا جے بتاں والیاں آیتاں نہیں آ کے حقیقت کچھ ہو رہے قرآن سمجھیا جے ابراہیم علیہ السلام واز کردے نے اپنی قوم نو تے اپنے باپ نو فرماندے نے اذ قال لابیہ وقومہ جس وقت آخیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر نو اور اپنی قوم مشرک نو ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون اے تماثیل تمثیل دی جمع تماثیل جدا مانا تصویراں بولو کی مانا پتہ لگا او قوم مٹی دیاں مورتیاں بھی بنا کے پوجدی سی تے بابیاں دیاں فوٹواں بھی بنا کے پوجدی سی اپنے بزرگاں دیاں جنہاں نو حاجت روا سمجھدے سن مشکل کشا سمجھدے سن اللہ تو علاوہ انہاں دیاں فوٹواں بنا کے انہاں دی بھی پوجا کردے سن مٹی دیاں مورتیاں بنا کے انہاں دی بھی پوجا کردے سن لکڑی دے پتھر دے بت بنا کے انہاں دی بھی پوجا کردے سن اے مٹی دیاں صرف مورتیاں دی پوجا نہیں ہوندی آئی بلکہ تصویراں بزرگاں دیاں فوٹواں بنا کے بھی انہاں دی بھی پوجا اے لوگ کردے رہے تے فوٹواں کسے جناب کسے شخصیت ہی بناندے سن نا کوئی خیالی تصویر تے نہیں سن بناندے اپنے بزرگاں دیاں جنہاں نو بڑے پہنچے شخصیات سمجھدے سن انہاں دیاں تصویراں بنا کے او سامنے رکھ کے انہاں دی پوجا کردے سن اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا نا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون جیڑیاں تصویراں سامنے رکھ کے تسی انہاں دے سامنے مؤدب ہو کے بیٹھے ہو تسی انہاں دے سامنے اعتکاف کر کے بیٹھے ہو تسی انہاں دے سامنے اپنے آپ نو پابند کر کے بیٹھے ہو ایک کی چیز ہے کیوں انہاں دی عبادت کرتے ہو تے ابراہیم علیہ السلام نے جدو اس سوال کیتا نا تے اگو جواب قوم کی دیندی ہے آندے نے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین اے ابراہیم سانو نہیں پتا اسی انہاں دی پوجا کیوں کرنے ہاں اے کچھ کرن جو کہ ہے نے کہ نہیں اے مشکل کشا ہے نے کہ نہیں اے حاجت روا ہے نے کہ نہیں اے خدا ہے نے کہ نہیں سانو نہیں پتا پھر کیوں انہاں دی پوجا کر دیو اندے نے وجدنا آباءنا لہا عابدین اساں اپنے پیو دادے نو انہاں دی پوجا کر دیاں ویکھی ہے اساں اپنے آبا و اجداد نو انہاں دی عبادت کر دیاں ویکھی ہے اس واسطے اسی بھی انہاں دی عبادت کرنے ہاں انہاں فوٹواں دی پوجا کرنے ہاں اے جڑیاں شخصیات دیاں تصویراں نے اسی انہاں شخصیات نو سجدے کرنے ہاں جڑیاں شخصیات دیاں اے مورتیاں نے اسی انہاں دا تصور کر کے انہاں دے اگے جھکنے ہاں اسی انہاں نو آوازاں مارنے ہاں کیونکہ اساں پیو دادے نو اے کچھ کر دیاں ویکھی ہے تے ہن ذرا ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ سننا ابراہیم علیہ السلام دا نظریہ سننا ابراہیم علیہ السلام نے کو اپنی قوم نو فوٹواں پوجن والی مورتیاں پوجن والی بت پوجن والی قوم نو جواب کی دیتا ہے فرماندے نے قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین اے میری قوم دیو لوگو میں ابراہیم دا عقیدہ سن لو میں سمجھنا وا تسی بھی گمراہ ہو تواڈے پیو دادا بھی گمراہ سن
تسی بھی گمراہ ہو، تواڈے پیو دادا بھی، تسی بھی تصویراں پوجدے ہو، تواڈے پیو دادے بھی تصویراں پوجدے سن، تسی بھی مورتیاں پوجدے ہو، تواڈے باپ دادا بھی مورتیاں پوجدے سن، تسی بھی مٹی تے پتھر دے بت پوجدے ہو، تواڈے باپ دادا بھی مٹی تے پتھر دے بت پوجدے سن۔ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ 17واں پارہ ہے، سورۃ انبیاء ہے، رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تصویراں پوجن والیاں نو، مورتیاں پوجن والیاں نو، بت پوجن والیاں نو لکڑی دے مٹی دے کاغذ دیاں تصویراں شکلاں بنا کے پوجن والیاں نو تے انہاں دے پیو دادیاں نو کی آکھیا ہے؟ سارے بولو ذرا کی آکھیا ہے؟ اچھی بولو کی آکھیا ہے؟ تے جیڑا آج اپنے پیر دی فوٹو لا کے انہوں سجدہ کرے او ہدایت یافتہ ہے۔ جے ابراہیم علیہ السلام دی قوم دے لوگ اپنے بزرگاں دیاں تصویراں لا کے پوجا کرن، ابراہیم علیہ السلام اعلان کر دے رہے تسی گمراہ ہو۔ تے جے آج کوئی بزرگاں دیاں، آج کوئی حضرت حسن و حسین دیاں، حضرت علی المرتضیٰ دیاں، بی بی فاطمہ الزہرا دیاں، بی بی مریم علیہ السلام دیاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیاں مورتیاں بنا کے، تصویراں بنا کے انہاں تو مدد دا سوال کرے، انہاں دے سامنے سجدہ ریز ہوئے، انہاں کو تبرک حاصل کرے، انہاں کو برکت حاصل کرے، اور جے او گمراہ سن تے ایک میں ہدایت یافتہ ہو سکتے۔ اے نظریہ ابراہیم دا، عقیدہ ابراہیم علیہ السلام دا قرآن بیان کر رہا ہے، کسے مولوی دی بات نہیں، کسے مفتی دا قول نہیں، کسے شیخ دی بات نہیں۔ اللہ مینوں تانوں قرآن سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام دا کی ہے؟ جدوں نہ کیا نا تسی سارے گمراہ ہو تے قوم والے اگوں تھوڑے جے سنجیدہ ہوگا۔ پہلا انہوں نے سمجھا منڈا کھنڈا ہے ہمیں ساڑھے نال ذرا کو نا کھیڑ تماشے کرتا ہے۔ جدو انہوں نے فتوہ لایا نا تسی گمراہ ہو، وہ بھی ذرا سنجیدہ ہو گئے تے سنجیدہ ہو کے سوال کرتے ہیں، آنتے نے قالو اجئتنا بالحقی ام انت من اللائبین۔ ابراہیم ساڑھے نال کو مذاق پیا کرنا ہے کہ واقعی تیرے کول کوئی حق ہے وے، کوئی تیرے کول گل بات کھری ہے وے، یا کہ ساڈا ایویں مذاق پیا اڑانا ہے، ساڈے نال ایویں کھیڑ تماشا پیا کرنا ہے، یا کو واقعی تیرے کول کوئی دلیل ہے وے۔ تے ابراہیم علیہ السلام کو جواب کی دیندے نے، فرماندے نے لوگو سن لو، اے تصویراں والے تواڈے رب نہیں جے، اے مورتیاں والے تواڈے رب نہیں جے، اے بت تواڈے رب نہیں جے، انہاں دے پیچھے شخصیات تواڈے رب نہیں جے، اے تصویراں جنہاں دیاں بنائیاں جے او تواڈے رب نہیں جے۔ پھر ساڈا رب کون ہے ابراہیم دسنا؟ فرماندے نے قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ فرمایا میری قوم دے لوگو سن لو، تواڈا رب ہووے جیڑا آسماناں دا رب ہے، تواڈا رب ہووے جیڑا زمیناں دا رب ہے، تواڈا رب ہووے جن نے نہ ساریاں چیزاں نو پیدا کیتا ہے، وانا علی ذالکم من الشاہدین، تے میں اس گل تے رب دی طرفوں گواہ بن کے آیا ہاں کہ اے چیزاں تواڈا رب نہیں جنہاں نو تسی پوجدے ہو، تواڈا رب ہووے جیڑا آسماناں دا رب ہے، تواڈا رب ہووے جڑا زمیناں دا رب ہے، تواڈا رب ہووے جڑا ساری کائنات نو پیدا کرن والا ہے۔ تے نال ہی نا ابراہیم علیہ السلام نے اگوں ایک اور بھی گل سنا دیتی ہے، وہ پتا جے کی؟ فرماتے نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔
انہاں نو سمجھان واسطے نا ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے تہاڈا خیال ہے وے انہاں بزرگاں دی توہین کوئی کرے تے تباہ ہو جاندا ہے، تہاڈا خیال ہے وے انہاں تصویراں دی کوئی توہین کرے تے برباد ہو جاندا ہے، تہاڈا خیال ہے وے اے مورتیاں دے پیچھے شخصیات بڑی کرنی والیاں نے، تہاڈا خیال ہے وے انہاں بتاں دیاں پیچھے شخصیات بڑے کرنی والے نے، لیکھا جو میکھا مار دیندے نے، نفع نقصان دے مالک نے، جنوں چان مکا چھڑ دے نے، جنوں چان زندگی دے چھڑ دے نے۔ اے میری قوم دیو لوگو، اے بھی میں تہاڈا جیڑا جھاکا لا دینا چاہنا، اے بھی میں تہاڈا ڈر کر دینا چاہنا، اے بھی میں تہاڈا خیال صحیح کر دینا چاہنا۔ اے تہاڈے خدا جڑے تساں بنائے نے کسے کم جو کے نہیں جے، اے اپنا دفاع نہیں جے کر سکدے، اپنے آپ نو نہیں جے بچا سکدے، اپنا آپ نہیں جے سنبھال سکدے، اے تہاڈے بھی کسے کم نہیں جے آ سکدے۔ آندے نے ابراہیم تو کیویں گل کر سکنا ہے، اے کسے کم جو کے نہیں۔ فرمایا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جدوں تسی ایتھے نہ ہوو گے تہاڈے پیچھوں میں تہاڈے انہاں خداواں نال نبڑ کے تانوں وکھاواں گا، اے کسے دا کچھ وگاڑ بھی نہیں دے سکدے، اے اپنا آپ نہیں بچا سکدے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، میں تانوں وکھاواں گا، اے کسے کم جو کے نہیں۔ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام دا کی سامنے آیا، رب تو علاوہ جننے بھی لوگاں نے مشکل کشا حاجت روا بنائے نے کسے کم جوگے، سارے بولو، پیر عبد القادر جیلانی کسے کم جوگے، قبر میں چلے گئے نے ہونو کسے کم جوگے، نہ کسے دا کچھ وگاڑ سکتے نے نہ سوار سکتے نے۔ حضرت علی المرتضیٰ دنیا تو چلے گئے نے ہونو کسے دی مشکل کشائی کر سکتے، حاجت روائی بولو کر سکتے، کسے دی مدد نو پہنچ سکتے، اور پنج تن پاک دنیا تو چلے گئے نے ہونو کسے دی مشکل کشائی نہیں کر سکتے، حاجت روائی نہیں کر سکتے، کسے دی مدد نو نہیں پہنچ سکتے۔ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام دائے وے جدی رب تو علاوہ تسی پوجا کرتے ہو اور کسے کم جو کے نہیں جے۔ موقع مل گیا ابراہیم علیہ السلام نو قوم دا سالانہ میلہ آ گیا تے آندے نے آ ابراہیم چلیے میلے تے ابراہیم علیہ السلام دے پہلا ہی اس انتظار میں سن مینوں کوئی موقع ملے تے میں انہاں نوں گل سمجھاواں۔ فرمایا میں سمجھنا کہ اگر میں اوتھے گیا میری طبیعت خراب ہو جائے گی، تسی مینوں رہن دیو تے تسی آپ ہی چلے جاؤ۔ انہاں بھی سمجھیا ایویں ابراہیم اوتھے جا کے بیمار ہو گیا، ساڈے رنگ وچ بھنگ پی جائے گا، چلو ابراہیم نو پیچھے ہی رہن دیو تے ٹر چلیے۔ اے سارے میلے تے ٹر گئے تے ابراہیم علیہ السلام کلے پیچھے موجود نے بستی دے اندر۔ جدو سارے ٹر گئے نا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دا کلاڑا کرو لیا تے آ جاندے نے اس جگہ تے جتھے نہ اپنے خدا رکھے نے، وڈے خدا چھوٹے خدا درمیانے خدا ہر قسم دے خدا، دھوپ چاڑن والے خدا، چھاں پان والے خدا، منڈے دین والے خدا، کڑیاں دین والے خدا تے بارشاں پان والے خدا، دھوپ لگان والے خدا، کئی قسم دے خدا نہ اتھے جمع کیتے نے۔ ابراہیم علیہ السلام اتھے آ جاندے نے تے جدو آئے نا رب دا قرآن ہونے اعلان کر دے، اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اگے بڑھے، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ سارے خداوانو ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، کسے دیاں باواں پن چھڑیاں، کسے دا سر لا دیتا، کسے دے ہاتھ تروڑ دیتے، کسے دیاں لتاں تروڑ دیتیاں، کسے نو لکوں پن چھڑیا، کسے دی کوئی شے لا چھڑی، اے سارے خدا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے الا کبیرن، سوائے اس وڈے تو جڑا درمیان وچ کھلوتا ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں چھڑ دیتا ہے۔ پتا جے چھڑیا کیوں ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
تاکہ آ کے اس وڈے خدا نو پوچھ سکن اے تیرے نکی ساری کبینہ آ جڑی کبینہ تیری اے دا کی حال ہو گیا ہے, حال کرن والا کون ہے؟ تے کواڑا بھی ہوتے موڈے تے رکھ دیتا. ہن آپ گھر چلے گئے تے جدو قوم والے واپس آئے تے آ کے ویندے نے ساڈے خداواں دا تے حشر نشر ہو گیا ہے. تے ہن لگے آپس وچ ایک دوجے نو سوال کرن, آندے نے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. آ ساڈے خداواں دا اے حال کون کر گیا ہے؟ بڑا ہی کوئی ظالم ہے جن نے ساڈے خداواں دا حشر نشر کر دیتا ہے. ایمان نال دسو جدا حشر نشر ہو جائے او خدا ہو سکدا؟ اور جہدے نال کوئی کچھ کر جائے وہ خدا ہو سکدا؟ نہیں کر سکدا, کوئی کر ہی نہیں سکدا. اللہ نال کوئی کچھ کر نہیں سکدا, رب دا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکدا. اور جنوں کوئی حشر نشر کر جائے تروڑ پن جائے او اللہ ہو سکدا؟ او بولو خدا ہو سکدا؟ او الہ نہیں ہو سکدا. آندے نے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین. اے کون انہاں نے سلوک کر گیا؟ ہن وچوں جڑے سن گویڑ لان والے گویڑیے سن بابے سیانے انہاں گویڑ لایا. پتہ کی آندے نے؟ ہن ذرا سنیا جے قرآن کی آندے نے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. اے گل بڑی سمجھن والی ہے, جتے آن تو تسی سمجھو. انہاں کیا کیا؟ سمعنا فتن. فتن تے دے اتے آئیاں نے دو زبراں. کی آئیاں نے؟ اچھی بولو ہاں والا تو انو انجوے کہ زبردستی پھڑ کے بایا ہے. ماشاءاللہ بولو ہاں. تے دے کی آئیاں نے دو, انو آندے نے تنوین. کی آندے نے؟ تنوین. تنوین جس لفظ تے آئے او دا معنی ہوندا ہے عمومیت والا, کوئی ایک یا کچھ, کوئی ایک یا کچھ, اے معنی ہوندا ہے تنوین والے لفظ دا. ہن ذرا سنیا جے سمعنا فتن, ساری بستی وچوں ایک کوئی جوان ہے. ساری بستی وچوں, سارے بولو ذرا, ساری بستی وچوں ایک کوئی جوان ہے. اچھا او کی آندا ہے؟ یذکرہم, جیڑا آندا ہے کہ تواڈے خدا کسے کم جوگے نہیں. ایک کوئی جوان ہے پوری بستی وچوں جیڑا کہندا تواڈے خدا کسے کم جوگے نہیں. باقی تے سارے انہاں کولوں ڈردے نے جے بزرگاں نو پیچھا کیتا تے لاتی نہ پن چھڑن, جے بزرگاں دی بے ادبی ہو گئی تے باواں ہی نہ تروڑ چھڑن. اج بھی ہے نا کیتا, جے 11ویں دا ختم نہ دیتا تے مجھاں دے تھنا وچوں خون ہون لگ پوے گا. جے بابا جی دی قبر تے لگے درخت تو مسواک لائی تے لت پن چھڑن گے. ایمان نال دسو لا الہ الا اللہ پڑھن والیاں دے اج اے عقیدے ہے نے کہ نہیں؟ تے نال سانو بھی ڈراندے نے او نہ بزرگاں دی توہین نہ کریا جے, بزرگاں دی توہین نہ کریا جے. ساڈے بزرگ مولانا محمد حسین شیخ پوری کہو رحمت اللہ علیہ, او ماشاءاللہ اللہ دی توحید بڑی بیان کرتے سن. ایکسیڈنٹ ہویا تے انہاں دی لتاں ٹوٹ گئیاں. مولویاں کیا ویکھیا مولوی محمد حسین ساڈے پیراں نو آندا سی کسے کم جوگے نہیں, انہاں لتاں پن چھڑیاں تے 4 مہینے لنگے تے مولانا ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ. پھر تقریراں تے جان لگ پیا, فرمان لگے لو تواڈیاں نے لتاں پنیاں سن, میرے نے جوڑ کے پھر تواڈے مد مقابل لے آ کھلا رہا ہے. اے تے عقیدہ ساڈی قوم دا, اے اس قوم دا عقیدہ جیڑا سینے تے ہاتھ مار کے پڑھ دیئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عقیدہ کیے بابے دی قبر تو مسواک لائی تے باواں پن چھڑن گے, لتاں پن دین گے. جے بابے دی قبر نو پیچھا کیتا تے بابا جی ناراض ہو جان گے. جے 11ویں شریف دا ختم نہ دیتا تے تھنا وچوں خون ہون لگ پوے گا. انا للہ و انا الیہ
الیہ راجعون۔ اوے تے گل ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو اور قیامت تک دے آن والیاں نو سمجھانا چاہندے سن، لوگوں سنو، رب کائنات تو علاوہ نہ کوئی لتا بن سکتا ہے، نہ جوڑ سکتا ہے، نہ کوئی مار سکتا ہے، نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، نہ کوئی سوار سکتا ہے، نہ کوئی وگار سکتا ہے، نہ کوئی عزت دے سکتا ہے، نہ کوئی ذلیل کر سکتا ہے، نہ کوئی اولاد دے سکتا ہے، نہ اولاد چ ڈکا مار سکتا ہے۔ یہ سارا کچھ اگر کوئی کر سکتا ہے تو عرش والا رب کلا ہی کر سکتا ہے، اور کوئی بھی کچھ کر سکتا۔ وہ جے کر سکتا ہے تو لو میں پن چھڑے جے تواڈے سارے خدا میرا بھی کچھ آکھو نا انہاں نوں بگاڑن۔ انہاں کی آکھیا گویڑیاں نے، قالوا سمعنا فتن، ایک کوئی جوان پوری بستی وچ اسی سننے ہاں، یذکرہم جڑا انہاں دے بارے آندا ہے کسے کم جوگے نہیں۔ اچھا وہ جوان کیڑا ہے؟ آندے نے یقال لہ ابراہیم، او دا نا کیے؟ سارے بولو دا نا کیے؟ آسان سمجھ آؤندی نا بھئی، عقیدہ ابراہیم کیے، نظریہ ابراہیم کیے، کردار ابراہیم کیے، افکار ابراہیم کیے۔ ساڑھے آج جوانا دے لامے ہوندے نے، بھئی تیرا منڈا ون ویلنگ کر رہا سی، بھئی تیرا منڈا چونکج کھلوتا سی، بھئی تیرا منڈا سگرٹ پی رہا سی، پان کھا رہا سی، بھئی تیرا منڈا جواریاں نال کھلوتا سی، نشیاں نال بیٹھا سی، بھئی تیرا منڈا لوکاں دیاں ہوندیاں جاندیاں تیاں پہنا تک دے۔ اے ساڑھے جوانا دے اے لامے ہوندے نے۔ اور ابراہیم دا لامہ اے آ رہا ہے کہ رب تو علاوہ باقی سارے دے لک بنی جاندہ ہے، جنہیں ساڑھے خدا نے انہاں دا بیڑا غرق کری ہوندہ ہے۔ کاش اج دے جوان دا بھی اے لمحہ آئے، کاش اج دے جوان دا بھی غیرت ابراہیمی پیدا ہو جائے۔ ہائے ہائے، ساڑھے جو کی پیدا ہونی ہے؟ ایک مسلک اس کائنات ایسا سی جنہاں نو اللہ نے دولت تے نعمت نوازی سی توحید دی، اور توحید دا جھنڈا نہ چکیا، انشاءاللہ آج بھی چکیا ہے، کہو انشاءاللہ۔ سارے نہیں کو جا ہوئے، حالے بھی اللہ دی رحمت نہ لسان جھنڈا چکیا رب دی توحید دا، اور مرد دم تک چکی رکھاں گے انشاءاللہ۔ پر ہن ساڑھے وچ بھی نہ دڑا پہ گیا ہے، رولا بن گیا ہے، کوئی کرسیاں دا لالچ، کوئی سیاست دا لالچ، کوئی جناب بابیاں دا لالچ، کوئی پیسیاں دا لالچ۔ اسی بھی ان گلہ گول مول کرنی ہے، نہیں ناراض نہیں کرنا کسے نو، راضی رکھنا ہے سب نو، خوش کرنا ہے سب نو، کوئی ایسی گل نہیں کرنی کوئی بندہ ناراض نہ ہو جائے، چندہ بند ہو جائے گا، مسجد چونا چھڑ دے گا۔ جمعہ مسجد نبی جڑا ہویا ہے نا، امام مسجد نبی حافظہ اللہ نے جڑا جمعہ پڑھایا سیرت ابراہیم تے، او دے وچوں ایک انہاں دا جملہ جیڑا لوگاں نے لے کے نیٹ تے چاڑھے ہیں، تو سامی پڑھیا ہونا ہے، میں بھی پڑھیا ہے۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دی سنت اور انہاں دے طریقے تے چلن والے، انہوں نے یہ چاہیے کہ جدو اللہ دے دین دی خاطر چلن، پھر اپنی اولاد تے اپنی بیوی بچیاں دا فکر چھڑ دین۔ جے اللہ ابراہیم علیہ السلام دے بیوی بچیاں نو سام سکتا ہے تو تواڈے بھی بیوی بچیاں نو سام ہے۔ آج سانو فکر ہے ساڑی کرسی نہ کھس جائے، آج سانو فکر ہے ساڑی سیاست خراب نہ ہو جائے، آج سانو فکر ہے ساڑا مسجد دا ممبر نہ کھس جائے، آج سانو فکر ہے ساڑی تنخواہ بند نہ ہو جائے، ساڑا تعلق اہل محلہ نال خراب نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نو فکر ہے سی کہ کدھر میرا رب ناراض نہ ہو جائے، باقی کسے دا فکر نہیں، نہ باپ دا فکر، حالہ باپ بھی سامنے کھلوتا ہے مشرکہ دی صف وچ، نہ برادری دا فکر، نہ خاندان دا فکر۔ یہ سارے کٹھے ہو کے گویڑ لایا ابراہیم دا ہی کام ہے، یہ کتھے وے ابراہیم پتا کرو، لے آؤ انہوں مجمع دے سامنے، تفتیش آج جیل وچ نہیں ہوئے گی، سرعام ہوئے گی، تاکہ سارے انہوں پتا لگے ابراہیم دا قصور کی ہے، ابراہیم نے غلطی کی تھی ہے، مجمع لگ گئے، ساری قوم کٹھی ہے،
لے آندا ابراہیم علیہ السلام نو، جدو آ گئے نا تے ہن سوال وکیل سوال کردا ہے، جج بیٹھا ہے نمرود آپ بیٹھا ہے تے وکیل سوال کردا ہے، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم اے ساڈے معبوداں نال اے سلوک تو کیتا ہے، ساڈے سارے بولے جے ساڈے معبوداں نال اے سلوک، اج بھی یہو جی کھیڈاں لگیاں، ساڈے بزرگاں نو قبر چوں کڈ کے کون لے گیا ہے، ساڈے مشکل کشا نو قبر وچوں کڈ کے کیوں جی لے جاندے نے نا۔ پچھلے دن واقعہ ہویا ہے، چند مہینیاں دی گل ہے کہ سال دی گل ہے، انہاں بزرگ دبیا، دوجی پارٹی پئی راتوں رات بزرگ ہی کڈ کے لے گئے، ہویا واقعہ کہ نہیں ہویا؟ وہ پاکستان تواڈے پنجاب وچ ہویا، کئی بابیاں دیاں قبراں تو چادراں لوگ لا کے لے جاندے نے، کئی بابیاں دیاں قبراں تے جڑے غلے پے نے بھن کے وچوں پیسے نشئی کڈ کے لے جاندے نے، ہائے ہائے، وجہ بابے نہیں مشکل کشا نے تے انہاں دی قبر اتے دیواراں بنا کے دروازے لا کے تالے لا کے اتے پہرے دار گن مین بٹھان دی کی لوڑ ہے؟ ماشاءاللہ۔ من فعل هذا بآلهتنا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہے ساڈے خداواں نے سلوک تو کیتا ہے، صحیح صحیح دسی تے ابراہیم علیہ السلام نے نا اگوں جڑا جواب دیتا بڑا کمال، اسے جواب واسطے تے وڈے نو چھڈیا سی، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اور مینوں کی پوچھ دیو، وڈا وچ سلامت ساریاں دا وڈا وچ سلامت کھلوتا ہے، کواڑا بھی اے دے موڈے تے پیا ہے، اینوں پوچھ لو انہاں ساریاں دا حشر کون کر گیا ہے؟ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگوں جواب دیتا نا، ہن ذرا قرآن دے الفاظ سنے آجے، فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، اے سر سٹ کے نا تے آپس وچ سر جوڑ کے ایک دوجے نو آندے نے، تانوں کنے کہا سی خدا کلے چھڈ کے جاؤ، تسی آپ ہی ظالم ہو، تساں کیوں ابراہیم نو موقع دیا، تانوں کنے کہا سی پیرا نہ لاؤ، تہاڈا قصور ہے، تسی خدا کلے چھڈ کے اونے مار کٹے نے، اینے خدا کلے ابراہیم علیہ السلام نے پن تروڑ چھڑے نے، تسی کیوں نہیں پیرا لا کے گئے، تالا مار کے جانا سی، بندہ بھا کے جانا سی۔ ہن ایک آپس وچ گلاں کر کے نا تے ابراہیم علیہ السلام نو آندے نے ماڑا جا سر چک کے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، شرم دے مارے سر چکے نے تے ماڑی جی آواز کٹ کے آندے نے، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تینوں تے پتہ ہے ابراہیم سیانا بیان ہے، تو تے جاننا ہے بچارے بولن جوگے نہیں، اے بچارے بولو بولو، اے بچارے ہائے ہائے، اے بچارے بولن جوگے نے، اسی بھی تے ہی آنے ہاں، جنہاں نو تسی پوج دے ہو اے بچارے بولن جوگے، جنہاں نو سجدے کر دے ہو اے سنن جوگے، او جو سنن جوگے ہوندے تے ویچنا پے ہوندے، باہر تواڈے سامنے بیٹھے ہوندے، ما ہؤلاء ینطقون، اے نہیں بولن جوگے، تے ابراہیم علیہ السلام تو انہوں کو جواب سنو، پھر کمپرومائز کر لیا، چپ کر گئے، چل کوئی گل نہیں، قوم ہن سامنے، ابا بھی سامنے کھلوتا ہے، ماڑی گل ہے میں چپ کر جانا، اُفِّل لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرماندے نے افسوس ہے تواڈے تے، اف ہے تواڈے تے، تواڈے معبوداں تے بھی تے تواڈے تے بھی افسوس ہے، اینے کو عقل مند ہو جڑے نہ بول سکتے نے نہ اپنا دفاع کر سکتے نے، تسی انہاں نو خدا بنا کے بیٹھے ہو، تواڈی عقل مندی ہے، انہاں نو پوجدے ہو جڑے اپنا آپ بچا نہیں سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ عقیدہ ابراہیم، نظریہ ابراہیم، کردار ابراہیم، سیرت ابراہیم،
علیہ السلام. آؤ قرآن دا ایک اور مقام سناواں. ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ یہ جننے انہاں بنائے سن نا زمین دے اتے خدا انہاں دے تروڑ بن کے کر چھڑی نفی تے آندے نے ابراہیم تینوں کی پتا ساڈے خدا اور بھی بڑے نے. اے اور کیڑے جے؟ اے تقدیم و تاخیر ہوئی ہے گل دے اندر. میں تے سمجھو کہ ہو رہے تو بعد واقعہ اے واقعہ جڑا سنا لگا اے تو پہلا دا واقعہ. آندے نے ساڈے خدا صرف زمین تے ہی نہیں ساڈے خدا آسمان تے بھی نے. اچھا آسمان تے بھی خدا تواڈے یار اے کیڑے؟ آ ویکھنا ستارے کڈے چمکتے نے روشن ستارے جگمگ جگمگ کرتے نے یہ سارے ساڈے خدا نے. آویخ چند نکل آیا ہے یہ چند نے روشنائی پھیلا دیتی ہے رات دے ہنیرے مٹا دیتے نے یہ بھی ساڈا خدا ہے. آویخ ان سورج نکل آیا ہے انہیں بند کمریات بھی روشنی پہنچا دیتی ہے یہ بھی ساڈا خدا ہے. یہ سب تو بڑا ساڈا تے ہوتا ہے. تے ابراہیم علیہ السلام نے کمال حکمت دے نال انہاں دے انہاں خداواں دا بھی رد کر کے تے دسیا اے وے کہ ساری کائنات دا خدا کون ہے ساری کائنات دا الہ کون ہے ساری کائنات دا رب کون ہے ساری کائنات دا معبود کون ہے. آؤ ذرا سنیا جے اے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کٹھیا کر کے نا آندے نے لا تینوں اپنے خدا سی وکھائیے. آہے وکھاؤ جی میرے خدا کیڑے نے؟ آندے نے فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افلا قال لا احب الافلین. ادھر رات پئی نا تے ستارے جگمگ کردے نظر آئے آندے نے ھذا ربی. اچھا اے میرے رب نے تسی کہہ رہے سو ستارے رب نے اے آہو ابراہیم تیرے رب نے. اچھا چلو جی مان لینے ہیں تہاڈی گل اے رب نے واقعی رب نے. رات دا کچھ پیر لنگیا فلما افلا ستارے غروب ہو گئے ستارے غائب ہو گئے. تے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا عقیدے دا اعلان فرما دیتا اور ماندے نے قال لا احب الافلین. او میری قوم دیو لوگو جڑے اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکے جڑے ڈوب گئے نے غروب ہو گئے نے جڑے نظراں تو اوجل ہو گئے نے جڑے اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکے میں انہاں نو خدا نہیں جے مندا میں انہاں نو الہ نہیں جے مندا میں انہاں نو پسند نہیں جے کردا. آندے نے سال ہے ابراہیم حالے اور بڑے خدا ہوں گے. فلما رأى القمر بازغا تھوڑی دیر گزری تے چند نکل آیا. اے آ ویکھنا اے تو بڑا رب ہے اینے رات دیاں روشنیاں جناب نیرے مکا دیتے روشنیاں پھیلا دیتیاں نے. اے بھی میرا رب ہے اے بھی تیرا رب ہے. فلما افلا تھوڑی دیر گزری رات دا آخری پہر ہویا تے چند بھی غائب ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے او میری قوم دیو لوگو سن لو قال لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین. میں نہیں اس گل نو پسند کردا اے بھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکیا. تے جے میرے رب نے مینوں ہدایت نہ دیتی مینوں ڈارے کدھر میں بھی تواڈے ورگا گمراہ نہ ہو جا. آندے نے ابراہیم صبر کر حالے اور بڑا خدا ہون والا ہے. دن چڑھیا سورج نکلیا اے آوے کڈا بڑا خدا ہے ایڈا بڑا شمس دے ہوتا ہے. فلما رأى الشمس بازغۃ سورج نو ویکھیا چمک دیا اے بھی میرا رب ہے اے ابراہیم ہے بھی تیرا رب ہے. فلما افلت شام پئی تے سورج بھی غروب ہو گیا پہنا ادھر رنگ پھکا پیا پھر انہیں اپنے اندر تخیر پیدا کیتا پھر سورج ڈوب جاندا ہے غروب ہو جاندا ہے. جدو سورج غروب ہو گیا ابراہیم علیہ السلام پھر اعلان کرتے ہیں اور ماندے نے قال یا قومی انی بریء مما تشرکون. اور میری قوم دے لوگو تسی ستاریاں دی پوجا کر کے شرک کر رہے ہو چاند دی پوجا کر کے شرک کر رہے ہو سورج دی پوجا کر کے شرک کر رہے ہو. میں تواڈے شرک تو بری ہاں میں بیزار ہاں میں تواڈے
تواڈے تو بھی بیزار تے بریاں، نہ میں تواڈوں ماننا نہ تواڈے خداواں نوں ماننا۔ ابراہیم ایناں نوں بھی نہیں ماندا جڑے سامنے نے، اوناں نوں بھی نہیں ماندا جڑے آسمان دے نے، تو ماننا کنوں ہے؟ لو ہن ذرا سنیا جے ابراہیم علیہ السلام دسن لگے نے میں ماننا کنوں ہاں، فرماندے نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ او کائنات دے لوگوں سن لو، میں اپنا آپ او دے ول متوجہ کر لیا ہے جیڑا آسماناں نو پیدا کرن والا ہے، جیڑا زمیناں نو پیدا کرن والا ہے، جیڑا کائنات دی ہر شے نو بنان والا ہے۔ وما انا من المشرکین حنیفا، میں یک طرفہ ہو کے انہوں من لیا ہے، سجوں چھڑ کے کھبے چھڑ کے، اے سارے داتے خدا تواڈے بنائے چھڑ کے، سارے تواڈے مشکل کشا تے حاجت روا چھڑ کے، میں سارے آندہ انکار کر کے کلے عرش والے رب نو من لیا ہے۔ کنو من لیا بولو؟ تسی بھی آکھو اسی کلے کنو منے ہیں؟ سارے بولو کنو منے ہیں؟ جنہاں ایمان ہے ذرا سارے بولو ہمارا کلے کنو منے ہیں؟ انی وجہ، سارے پڑھو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور جن نے آسمان بنائے، جن نے زمینہ بنائیاں، جن نے انسان بنائے، جن نے دریا بنائے، جن نے درخت بنائے، جن نے سمندر بنائے، جن نے آسمان بنائے، فرشتے بنائے، جنات بنائے، جن نے کائنات دا ذرہ ذرہ بنایا ہے، اوہی ساری کائنات دا الہ تے معبود ہے، اوہی ساری کائنات دا رب ہے، اور اوہی ساڈا بھی رب ہے، اسی او دے نال کسے نوں بھی شریک نہیں بناندے۔ اے ہے عقیدہ ابراہیم علیہ السلام۔ کیوں جی؟ آج جڑے اسی قربانیاں کرنے ہیں ساڈا بھی عقیدہ ہے ہی ہے۔ اونٹ تے ویڑے اسی کو چھڑنے ہیں، بکرے چھترے لال کر کے کھا چھڑنے ہیں، ساڈا بھی عقیدہ ہے یہ جو ابراہیم علیہ السلام دا سی۔ اور سنت ابراہیمی قربانی دی صورت پورے کرنے والے ہو، اے سنت ابراہیمی کنے پوری کرنی ہے؟ اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ سارے نو ہمت عطا فرمائے۔ جی اسی سارے مل کے کرن لگ پئیے تو اللہ دی قسم شرک دے بوٹے اکھڑ جائیں، شرک ختم ہو جائے، پر اسی مصلحتاں دا شکار ہو گیا، سانو ڈر پیدا ہو گیا ہے، اسی لوکاں دے اندر اپنی عزت چاہنے ہاں، اللہ دی عزت نو پیچھے پا دیتے ہیں، آنے ہاں ساڈی عزت قائم رہنی چاہیے، سانو کو برا نہ آکھے، سانو کو پیڑا نہ آکھے۔ اللہ اللہ تے قربانیاں کنیاں کو دیتیاں ابراہیم علیہ السلام نے؟ وطن چھڑیا، اگ وچ اپنے آپ نو سٹوایا، اپنی بیوی دے معاملے چ آزمائے گئے، اولاد دے معاملے چ امتحان لیا گیا، کسے معاملے چ بھی ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا ہوئے یہ ہے وہ ہے چونکہ چنانچہ نہیں انج نہیں تے انج کر لئیے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دے بارے کیا کہ والا پہلے پارے چھے وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا لوگو ابراہیم نو پہچانو، کون سن ابراہیم علیہ السلام؟ اللہ کون سن؟ فرمایا اذ قال له ربه اسلم، جدوں می او دے رب نے آکھیا ابراہیم جھک جا، قال اسلمت لرب العالمین، فوراً جواب ابراہیم نے دیتا عرشاں والیا تو حکم کر میں جھک کے وکھا دینا وا، تو حکم کر جو آکھیں گا کر کے وکھا دینا وا۔ جدو سارے خدا پن کٹے نا آندے نے انہوں سزا دیو، سزا کی دئیے جی؟ فیصلہ ہوندہ ہے ہر رکوہ انہوں اگ لا کے ساڑ دیو، اگ لا کے
کنوں کی قصور سی ابراہیم علیہ السلام دا؟ اور قصور ایسی خداواں باطل خداواں دا انکار کیتا، عرش والے اللہ دی وحدانیت دا اعلان کیتا۔ اے قصور سی، اگ لگا کے جلا دیو۔ مفسرین نے لکھے ہے 40 دن اگ بلدی رہی، بیبیاں نظراں منیاں جے میرا بیمار منڈا تندرست ہو جائے تے اینے من لکڑ میں ابراہیم نو ساڑن واسطے پا کے آواں گی۔ اینی اگ بالی کہ آسمان تو کوئی پرندہ بھی اڑ کے اگ تو گزر نہیں سکتا، ایڈی اونچی اگ، ایڈی تیز تپش والی اگ۔ ابراہیم چالو نگ وچ جا، تیرے واسطے بالی ہے۔ فرمایا میں کیوں جاواں؟ شیطان آ گیا، انہیں کیا ابراہیم نو سٹن واسطے منجنیک بناؤ، بنائی گئی، او دے وچ ابراہیم علیہ السلام نو پا کے اگ وال سٹیا گیا۔ ہن ذرا دھیان فرمایا جے، ابراہیم علیہ السلام کدی خاطر اگ وچ جا رہے نے؟ سارے نہیں بولے، کدی خاطر؟ میں چاہنا سارے بولو، تہاڈا جمود ٹوٹے۔ کدی خاطر؟ اللہ دی خاطر۔ ایک تے جڑے شہراں دے بندے ہوندے نے نا، اے چوکھے ہی سول ہوندے نے۔ کوئی شہراں دے مولویاں نوں عادت ہوئی پر بولنا نہیں نا، توحید دے معاملے چ بولنا چاہیے۔ بولو، ابراہیم علیہ السلام کدی خاطر جا رہے نے اگ وچ؟ اللہ دی خاطر۔ تے جے سانو جانا پوے، او جے سانو جانا پوے جاواں گے؟ اچھا جے سانو اللہ دی خاطر نماز شریف چھڑنا پے، ویکھ لیا جے نا تساں اگلی بار مسیتی نہیں پڑھنا، یہ آندا نماز شریف چھڑ دیو۔ جے اللہ دی خاطر سانو زرداری چھڑنا پے، نہیں چھڑنا اساں۔ اوے اللہ دی خاطر سانو عمران خان چھڑنا پے، نہیں چھڑنا اساں۔ اینے چنگے ہوندے تے ملک دے حالات نہ بنے ہوندے جڑے اساں بنائے نے۔ الیاذ باللہ، اساں خدا ہی نواز شریف نو تے زرداری نو تے بلاول نو تے عمران خان نو بنا لیا ہے۔ تاں ہی تے سانو چھتر پہ پیندے نے۔ حالات سواردا کون ہے؟ میں تے کل جمعے چ بھی آکھیا حالات سواردا کون ہے؟ تے اج کسے ایڈی لمبی داڑھی والے پکے وہابی نو بھی پوچھو نا تو کی آندا ہے؟ اگر مسلم لیگ آ جائے تو حالات بہتر ہو جائیں گے، اگر زرداری آ جائے تو حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ پیو دادے تو بھی کوئی جدی پشتی مواحد ہے نا، پوچھو عمران خان آ جائے تو حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور ظالمہ ہے کیوں نہیں کہتا مردہ کہ عرش والا رب جب تک نہ سوالے ساڑے حالات نہیں سور سکتے۔ اساں حالات وگاڑے نے، آپ وگاڑے نے، رب نو ناراض کیتا ہے۔ اے سوارنے نے تے کنے سوارنے نے؟ آئی جے نا نون لیگ، کل دا اعلان ہویا ہے نا بجٹ دا، ہن سر تے باواں رکھ کے روندے نے پے کئی تے کئی ہسدے نے پے، جنہاں نو فائدہ لبا وہ ہسدے نے پے تے جنہاں دا اگلا بھی ڈوب گیا اور روندے نے پے جمن والے نا۔ کنے کو حالات سورے جے، کنا کو آٹا سستا ہویا جے، کنا کو پٹرول سستا ہویا جے، کنی کو بجلی سستی ہوئی جے، اور کنی کو گیس لبن لگی جے تے سستی کنی کو ہوئی جے۔ تہاڈا عقیدہ اللہ تے نہیں، تہاڈا عقیدہ انہاں پارٹیاں تے وے، اسے واسطے رب تہانوں تنی جا رہا ہے۔ لو سواد گل میں اتھوں ٹوراں تے ہور پاسے ٹور پہ نہیں ہے، پر میں ٹورنا نہیں چاہتا، میں اتھے ہی رہنا چاہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آندے نے اگ لا کے ساڑ دیو، منجنیک بنائی گئی، ابراہیم علیہ السلام نو وچ پایا گیا۔ لو جی ہن منجنیک چلا کے، منجنیک دا معنی سمجھ دو کی جی میں گلیل نہیں ہوندی، ایویں پرانے دور وچ جنگاں دے اندر وڈی ساری گلیل بنائی جاندی سی، او دے وچ پتھر پا کے تے دوروں سٹے جاندے سن، جڑے بڑیاں بڑیاں موٹیاں دیواراں تروڑ دیندے سن تے فوج قلعیاں چ وڑ جاندی سی تے فتح ہو جاندی سی، اونوں آندے سن منجنیک۔ کی آندے سن؟ سارے بولو منجنیک۔ او دے وچ ابراہیم علیہ السلام نو پا کے نا دوروں سٹیا گیا اگ دے اندر، جیڈی دوروں پتھر سٹیا جاندا ہے ایڈی دوروں اگ وچ سٹیا گیا تے جدوں ابراہیم علیہ السلام منجنیک وچوں نکل کے اگ وال جا رہے نے،
فضا دے اندر نے امام ابو بکر الجزائری رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الانبیاء لکھے ہے جدو فضا دے اندر ابراہیم علیہ السلام اٹھتے جا رہے ہیں نا تے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے فرماتے ہیں ابراہیم جی حکم کرو میں اگ انہاں نمرودیاں تے سٹ کے سارے نو ساڑ کے جلا دیاں فرمایا جبرائیل آپ ہی آئے ہو کہ عرش والے رب نے بھیجے ہے فرمایا اللہ کو اجازت لے کے تہاڈی مدد واسطے آیا فرمایا جبرائیل جا چلا جا میں جدی خاطر اگ وچ جا رہا حسبی اللہ مینوں عرش والا رب کلا ہی کافی ہے سامنے اگ پہ نظر آندی ہے جا رہے نے اگ ول جبرائیل آ گئے نے میں مدد واسطے آیا فرمایا تیری لوڑ نہیں حسبی اللہ مینوں کون کافی ہے سارے بولو مینوں کون کافی ہے تے سانو کون کافی ہے نواز شریف بالکل نہیں اس لیے تے مار سانو پیندی ہے پئی ساڈا ایمان اللہ تے نہیں رہیا ساڈا عقیدہ رب تے نہیں رہیا ساڈا نظریہ عرش والے رب تے نہیں رہیا ابراہیمی عقیدہ کی ہے حسبی اللہ مینوں اللہ ہی کافی ہے جبرائیل مینوں تیری ضرورت نہیں رب نے آکھیا واہ ابراہیم میری خاطر اگ وچ پیا جانا ہے جبرائیل آئے نے تے انہاں نو بھی واپس گھر چھڑیا تہاڈی بھی لوڑ نہیں تے لے پھر میں تینوں اپنیاں قدرتاں وکھانا ابراہیم جے تم میرے لئی اگ وچ جا رہے ہیں تے جے سڑ جائے تے مینوں رب کون آکھے گا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم ابراہیم اگ وچ حالے پہنچے نہیں آرڈر عرش والے دا پہلا آ گیا ہے میرا بندہ آ رہا ہے اینو ساڑنا بھی نہیں تے اینو ٹھنڈ بھی نہیں لانی سلامتی والی بن جا گلزار بن جا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ واسطے اگ وچ چھال بولو مار دیتی اللہ سانو بھی اللہ اپنی خاطر قربانیاں دین دی توفیق عطا فرمائے اپنی توحید دی خاطر رب سانو بھی قربانیاں دین دی توفیق عطا فرمائے پھر رب نے کوئی چھوڑے امتحان تے نہیں لے اگ وچوں نکلے گئے ہجرت کر لئی راج ایک فرعون مل پیا انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عزت تے ڈاکہ مارن دی کوشش کی تھی بیوی نو گرفتار کر لیا حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ لے گئے سپاہی پھڑ کے فرعون دے سامنے یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام والا نہیں یہ اس وقت دا فرعون ہے یہ لے گئے سامنے تے جدو سامنے پیش کیتا ہے بڑا زانی تے بدکار بڑا ہی گندا انسان ہے اے برائی دا ارادہ رکھ دے تے جدو برائی دی نیت دے نال حضرت سارہ رضی اللہ عنہا دی طرف بڑھیا تے بی بی سارہ اے حضرت ابراہیم دی بیوی ہے تے اے بھی بڑی توحید پرست ہے اے بھی موحدہ عورت ہے اللہ میں تیرے نبی دی بیویاں تیرا نبی تیری توحید دی خاطر اگ وچوں نکل کے اپنا وطن گھر بار چھڑ کے اللہ ٹر پیا تے او دی عزت تے ڈاکہ ظالم مارن آیا ہی رباب ابراہیم اپنے دی عزت دی حفاظت فرمائی بی بی سارہ نے دعا کی تھی رب نے فرعون دیاں لتاں زمین وچ گڈ چھڑیاں انہوں سمجھ آ گئی کہ کوئی بی بی عام نہیں آندا ہے جدے کولو دعا کر کے تو اے کام کروایا دعا کر مینوں نجات دے دے میں تینوں چھڑ دیاں گا حضرت سارہ نے دعا کی تھی اللہ نے نجات دے دی تھی وہ پھر اگے بڑھیا پھر وہ زمین میں دنس گیا پھر دعا کروائی پھر نکلیا تیجی بار پھر اگے ودن دی کوشش کی تھی پھر زمین دنس گیا سمجھ گیا کہ میں نہیں کامیاب ہو سکتا اینو نجات ملی آندہ ہے اپنی بعد نے لکھیا بیٹی تے بعد نے لکھیا لونڈی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک نال ٹوری لے بی بی آ تیری خادمہ لے جا میں تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا وہ حضرت سارہ نے کی دسیا جدو کوئی عزت تے حملہ کرے تے اودو بھی مدد کدے کلو منگنی ہے اللہ کلو منگنی ہے آئی آل ابراہیم دا عقیدہ خاندان ابراہیم دا عقیدہ اہل بیت ابراہیم دا عقیدہ حضرت ابراہیم دا عقیدہ بھی سنے تے انہاں دے خاندان دا بھی عقیدہ کہ اللہ تو سوا کسے کو مدد نہیں منگنی صرف رب کو مدد منگنی ہے تے ساڈے اہل بیت کی کردے پھردے نے کوئی دیوے بالدا پھردا ہے
کوئی حضرت فرما رہا سن سیب گھوڑے نو ملدا پھردا ہے، کوئی گھوڑے دے تھلیوں لنگدا پھردا ہے، کوئی پنجے نو سلاما کر رہا ہے، کوئی قبراں تے دیوے بال رہا ہے۔ انا للہ و اے ساڈے اہل بیت دا ہے۔ تے ابراہیم علیہ السلام دے اہل بیت دا عقیدہ کی ہے، اگر کوئی وقت دا حاکم بھی عزت تے حملہ کرنا چاہتا ہے تے مدد کدے کولو منگنی ہے؟ بھائی آؤ اللہ کولو مدد منگنا شروع کرو۔ ایتھوں نکلے پھر بچہ اللہ نے دیتا، بوڑھے بارے 80-82 سال دی، بعد میں لکھا 120 سال دی عمر اللہ نے پتر دیتا، نام اسماعیل۔ تے جدو تھوڑا جہا اتا ہویا نا کوئی چند مہینے دا، تے اللہ نے آگا ابراہیم اپنے پتر نو لے جا تے وادی بیابان میں چھڑیا، کتھے؟ اندہ بیت کل محرم، جتھے میرا گھر بننا ہے اوتے چھڑیا۔ لو جی بچہ نکا جیا، اینی مدت تو بعد بڑھے بارے ملیا تے اللہ نے کہا اوتے چھڑیا، بیوی تے بچہ اوتے چھڑ، اے نہیں آکھیا یا اللہ بڑھے بارے دیتے تے پھر جدائی پا چھڑیا۔ زبان تے شکوہ شکایت نہیں، چونکہ چنانچہ نہیں، یہ ہے وہ ہے نہیں۔ تے سانو قرآن دی یا آیت یا حدیث کوئی سامنے آ جائے اسی کی کرنے ہیں؟ سانو 100 بہانے نظر آتے ہیں، قرآن دی آیت تو نسن دے، حدیث تو نسن دے۔ بچہ جوان ہویا، خواب آیا، خواب وچ ویکھیا بچے نو ذبح پیا کرنا، سفر شروع کیتا، بچے کول پہنچے تے بچے نو آندے نے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، پترا میں خواب ویکھیا میں تینوں ذبح پیا کرنا، تیرا کی خیال ہے؟ تے پتر بھی تے ابراہیم علیہ السلام دے تے مائی ہاجرہ دی تربیت ہو رہی ہے، تے حضرت اسماعیل کو جواب کی دیندے نے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بیٹا آندہ ابا جی جیڑا حکم تو آنو رب نے دیتا ہے پورا کرنے چا دیر نہ لاؤ، تو اسی میری فکر نہ کرو، انشاءاللہ میں نو صبر کرنے والا پاؤ گے۔ کیوں جی قرآن کہندہ فلما اسلما وتلہ للجبین، بیٹا لیٹ گیا ذبح ہون واسطے، باپ نے چھری رکھ دیتی ذبح کرنے واسطے، ہے کوئی چونکہ چنانچہ یہ ہے وہ ہے، یا اے یا کیا ہوئے میں کیڑا خواب پیچھے لا کے پتر ذبح کر دینا گا، ساری عمر پیچھے ایک پتر لبے۔ بیٹا ذبح ہون واسطے لیٹ گیا، باپ نے چھری رکھ دیتی ذبح کرن واسطے، تے آسمان تو آواز آ گئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم بس کر، اسی تینوں امتحان لیا ہے، تیرا آزمائش کی تھی ہے، تو آزمائش جب پورا اتر آیا ہے، اے آساں ایک جانور، ایک لیلا، ایک جناب اے آساں جانور دھمبا بھیج دیتے ہیں، اینو ذبح کر دے، اپنے پتر نو چھری نہ پھیری۔ اور لوگوں میں دسنا کی چاہنا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام دا کتنا کھر ہے، نظریہ کتنا کھر ہے، ایمان کتنا مضبوط ہے، اور پھر توحید دی خاطر قربانیاں دین دی واری آئی، مال تے لٹا دیتا، جان تے لٹا دیتی، اولاد تے لٹا دیتی، بیوی تے لٹا دیتی، وطن تے لٹا دیتا۔ وہ کیڑی شے وے جڑی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی راہ وچ لٹان تو درے کیتی ہوئے، آکھیا ہوئے کہ آ قربانی میں نہیں کرنی۔ آؤ جے ابراہیمی سنتاں پوریاں کر کے جانور ذبح کر رہے ہو تے اے بھی سمجھو عقیدہ ابراہیمی اپناؤ، نظریہ ابراہیمی اپناؤ، اور ایمان اپنا ایسا بناؤ کہ رب دی خاطر تن من دن قربان کرنا پوے تے انشاءاللہ اسی دریغ بولو دیاں گے قربانی انشاءاللہ۔ اللہ دے دین دی خاطر جو بھی قربان کرنا پوے کران گے انشاءاللہ، اللہ دی توحید دی خاطر تن من دن لٹانا پوے لٹاواں گے انشاءاللہ۔ اور جے اے عقیدہ تواڈا بن گیا، ایک کردار بن گیا، انشاءاللہ
قیامت والے دن اللہ پھر ابراہیم علیہ السلام نال اور اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال اپنی جنت دا داخلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عرشاں والے جتنے بھی مسلمان فوت ہو گئے سب دی مغفرت فرما۔ اللہ جڑے بیمار نے انہاں نوں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر جتھے جتھے کوئی بیمار ہے میرے اللہ صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اللہ شفا کاملہ عاجلہ ساڈے بیماراں نوں نصیب فرما۔ اللہ بڈھے جوان مرد و خواتین بچے اللہ جڑا جڑا جتھے جتھے بیمار ہے روحانی جسمانی مرضاں تو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اللہ جڑے اہل ایمان ہون تک دنیا تو جا چکے نے اللہ سب دی مغفرت فرما۔ اللہ سب دیاں قبراں منور فرما۔ میرے اللہ سب نو اپنی جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جنی دیر ساڈی زندگی اللہ سانو ایمان تے اسلام تے قائم فرما۔ اللہ جدو بھی موت دے میں اللہ توحید والی تے ایمان والی تے اسلام والی نصیب فرما۔ اللہ موت ایمان والی عطا فرما، زندگی اسلام والی عطا فرما۔ اللہ سانو عقیدہ ابراہیم اور عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان تے عقیدہ بنان دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سانو توحید دی سمجھ عطا فرما۔ اللہ توحید والا مومن تے مسلمان بنا۔ اللہ جڑے پریشان نے انہاں دیاں ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرما۔ میرے مولا دکھیاں دے دکھ دور فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ اللہ جڑے مقروض نے انہاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما۔ بے اولاداں نو ربا نیک اولاد نصیب فرما۔ اللہ اولاداں والیاں دیاں اولاداں نو ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ اللہ سانو اپنے والدین لئی تے ساڈیاں اولاداں نو ساڈے لئی صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ ساڈے ملک دے حالات بہتر فرما۔ اللہ سانو نیک صالح حکمران نصیب فرما۔ اللہ جڑے تیرے اسلام دے بھی خیر خواہون، اس پاکستان دے بھی خیر خواہون، اللہ عوام دے بھی خیر خواہون، اللہ ایسے نیک صالح حکمران نصیب فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے حالات بہتر فرما، ساڈیاں سرحداں محفوظ فرما۔ عرشاں والیا سانو اندرونی بیرونی دشمناں دے شر تو محفوظ فرما۔ اللہ سانو ساریاں نو توحید دی سمجھ عطا فرما۔ اللہ متبع سنت بنا۔ اللہ شرک و بدعات تو محفوظ فرما۔ اللہ سانو مرد دم تک توحید والا بنا دے، سنت دا پیروکار بنا دے۔ اللہ اے مسجد جتھے ہر ہفتے درس ہوندا ہے اللہ تیرے دین دی تبلیغ ہوندی ہے، اللہ اے دیاں رونقاں تو بالا فرما۔ اللہ انو آباد کرن والیاں نو تو آباد فرما۔ اللہ اس مسجد منتظمین خطیب مدرس امام اللہ سب دے اتے اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ دے معاونین تے بھی اپنی رحمت نازل فرما۔ میرے اللہ میں تیرا گناہگار بندہ، اللہ تیرا دین تیرا قرآن تیری رضا دی خاطر سنایا، میرا اللہ میرا سنانا انہا دا سننا قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔